اکثر اوقات اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے، چونکہ ان کا ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور رب کائنات نے ویسے بھی اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگائی ہوتی ہیں، اور کچھ بندے ایسے رب کائنات دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ انسان لوگ ان کو دیکھیں، ان کی پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے باتوں کو دیکھیں اور مانتے ہوئے مجھ تک پہنچ جائیں۔ یعنی وہ اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھٹکے ہوئے بندے ہیں، انسانیت ہے، ان کو ان کا بھولا ہوا سبق، بھولا ہوا راستہ بتانے کے لیے آتے ہیں، اور وہ ایسے سیرتوں کے کردار کا پیکر ہوتے ہیں کہ ان کی سیرت و کردار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مظہر ہوتے ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں، اور بندے اہل اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اہل اللہ ان کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی علامت ہے، اللہ والوں کی نشانی ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو بھولے ہوئوں کو صحیح راستہ بتا دے، اللہ کی معرفت اور اللہ تک جو رستہ وہ بتا دے۔ وہ آتے ہی اس لیے ہیں، وہ آتے ہی اس لیے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر ان کی کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں اہل اللہ کی، جو میں نے چند آیات بینات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات بینات میں رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، کہ سن لو خبردار، بے شک اللہ کے ولی جو ہیں، یعنی ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اور ہم غفلت میں ہیں ان اللہ والوں کی وجہ طرف سے، ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے، ان کا احترام نہیں ہے، ان کی ہم تعظیم کرنا بھول جاتے ہیں، یا ان کی ایسی ہم سے حرکت نہ ہو جائے کہ ان کی بے ادبی ہو جائے اور ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں الا فرما کے خبردار کیا ہے، اور تاکید کے ساتھ فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی علامت کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے؟ جو ایسے لوگ ہیں فرمایا وہ ایمان لاتے ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوا کرتے ہیں۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ وکانوا یتقون، وہ پرہیزگار ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟
پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ ہر برائی کو جانتے ہیں اور ہر برائی سے بچتے ہیں، وہ ہر نیکی کرتے ہیں، وہ اپنے پاس آنے والوں کو بھی اچھائی اور برائی کا جو فرق ہے وہ بتاتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے ماننے والوں، اپنے پاس آنے والوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اور برائی سے منع کرتے ہیں اور روکتے ہیں۔ ان کی یہ علامت، وہ خود بھی اچھائی کو پسند کرتے ہیں، اچھے کردار کو پسند کرتے ہیں، اچھی سوچ کو اور نظریے کو پسند کرتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، وہ اپنا بھی بھلا کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے والوں کا بھی بھلا ہی سوچتے ہیں، کسی کا نقصان نہیں سوچتے، اور جہاں سے خطرہ ہو ایمان کا اور اعمال ضائع ہونے کا، وہاں سے وہ اہل اللہ جو ہیں اپنے ماننے والوں اور اپنے قریب آنے والوں کو روکتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، فرمایا ان کے لیے انہیں خوشخبری ہے، جو میرے ولی ہیں، جو میرے پیارے ہیں، جو میرے قریب ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے کہ ہم ان باتوں کو سچ سمجھیں، ان پہ پختہ ایمان ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ دوستان محترم، آج ہم سوچیں تو پہلے تو بات ہے ہم کبھی ولی کو ڈھونڈنے نکلے ہی نہیں، کیا ہے، ولی کو تلاش کرنے نکلے ہی نہیں ہیں، اور جس طرح ہم اپنی دنیاوی چیزیں، دنیاوی مال کو پرکھتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور اپنے جو صاحب تجربہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کا شعبہ ہوتا ہے، ہم ان سے ان کے بارے میں مشورہ کرتے ہیں اور بار بار مشورہ کرتے ہیں کہ یہ ہم چیز لینا چاہتے ہیں، یہ لیں یا نہ لیں۔ ہم جو اس چیز کے بارے میں اچھا تجربہ رکھتا ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے، ہم اس سے اس بارے میں مشورہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں۔ جو خریدنی ہے نا، کیا ہے، خریدنی ہے، تو جس طرح ہم دنیاوی چیزیں خریدنے کے لیے بڑا سوچ و بچار کرتے ہیں اور ہر ماہر سے، ہر اس بارے کے میں جاننے والے شخص سے پوچھتے ہیں جو دانا ہو، عقل مند ہو، جو ہمیں پتہ ہو کہ یہ اچھا مشورہ دیتا ہے، کسی غلط مشورہ نہیں دیتا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ آج ہم من حیث القوم دیکھیں، بحیثیت مسلمان دیکھیں، تو یہ فکر ہم نے چھوڑ دی ہے، کیا ہے، فکر چھوڑ دی ہے۔ آج محفلیں بڑی ہیں، جلسے بڑے ہیں، جلوس بڑے ہیں، واعظ و نصیحت بھی بڑی ہے، لیکن جتنی واعظ و نصیحت بڑھتی جا رہی ہے، ہم اتنا ہی پستی کی طرف اور دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم محافلوں میں جاتے ہیں، کیا ہے، محافلوں میں، جلسوں میں جاتے ہیں، بڑا رش ہوتا ہے، لیکن وہاں ہم کس لیے جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں جاتے کہ ہم وہاں بیان سنیں گے اور بیان میں سے وہ لیں گے جو ہمارے فائدے کی بات ہوگی، اور اس بات سے ہم رک جائیں گے جس میں ہمارا نقصان ہو رہا ہوگا۔ ہم وہاں سے اپنی اصلاح کو سوچ کر نہیں جاتے۔ بیان ہو رہا ہے، واعظ ہو رہی ہے، نعت شریف پڑھی جا رہی ہے، تلاوت قرآن میں ہو رہی ہے، تو جس چیز کی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ چیز میں تو نہیں کر رہا،
میں تو نہیں کر رہا، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے، میں یہ نہیں کر رہا، تو مجھے کرنا چاہیے، مجھے یعنی اس کا واعظ سن کے، اس کا درس سن کے ہمیں اس درس کو، اس واعظ کو، اس تقریر کو اپنے پہ قیاس کرنا چاہیے، اپنے پہ دیکھنا چاہیے، لاگو میں اس کام پہ پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا۔ چاہیے تو یہ ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے جائیں، جلسے پہ یہ سوچیں، یہ کریں، لیکن ہمارے خیال میں یہ بات، سوچ میں یہ بات کم ہی لوگ ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں سر کیسی ہے، شعر کیسے پڑھ رہا ہے، تقریر کیسی کر رہا ہے، انداز کیسا ہے، زور کیسا لگاتا ہے، ایسی ہے نا۔ اور ہم بعد میں واہ واہ بڑا مزہ ہے جی، خطاب کمال کا کیا جناب، نعت پڑھی تو کمال کی نعت پڑھی ہے، تو ہم اس میں کیا سیکھا ہم نے؟ وہ تو نعت چاہیے تو یہ کہ ہم سن کے بدل جائیں، تبدیل ہو جائیں، جو ہم کام نہیں کرتے تھے، جو انہوں نے کہا اس واعظ میں، تقریر میں، نعت شریف میں، بیان میں کہا، ہم نہیں کرتے، ہم پتہ نہیں تھا، ہم سن کے کرنے والے بن جائیں، کیا ہو جائیں؟ کرنے والے بن جائیں، تو پھر تو ہمیں ہے سننے کا فائدہ اور ہمیں محفل میں آنے کا فائدہ۔ ہر ماہ ہم یہی کہیں، بڑے بیان تو بڑا ہوا، خطیب بڑا ٹاپ کا تھا، اس نے اتنے پیسے لیے، نعت نے اتنے پیسے ہم دیے، وہاں بڑے بڑے پیسے لوگوں نے پھینکے اس کے اوپر سے، یہ باتیں ہوتی ہیں نا۔ اس نے ہمیں کیا سیکھا؟ اس میں ہمیں جب بھی کسی درس میں جائیں، واعظ ان سے سننے جائیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تو ہم تو ایک رسمن جاتے ہیں، جمعہ ہے، ہم نے اپنے خطیب صاحب کے پیچھے جا کے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ کہا کیا ہے، کن کو کہنا مقصد تھا، واعظ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ہمارا مقصد ہی نہیں ہوتا۔ واعظ کا مقصد، تقریر کا مقصد کیا ہے؟ جو کرنے والا ہے وہ آنے والا کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اس سے لیتے نہیں ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ لنگر بھی تھا یا نہیں تھا، ہے یا نہیں ہے، بڑا مزے کا لنگر تھا۔ ہم وہ باتیں جن کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے ان پہ تبصرہ کرتے ہیں، ان پہ ہم بحث کرتے ہیں، ان پہ ہم تکرار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ قرآن اس لیے تو نہیں آیا نا، اللہ والے بھی اس لیے آتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنا جو بھولا ہوا سبق ہے وہ سکھانے آتے ہیں۔ اور جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں آج، ہم بڑی شد و مد کے ساتھ اور بڑی ہم اہتمام کے ساتھ 11ویں شریف کرتے ہیں، ہر مہینے کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، بڑی برکت ہے اور بڑی اس کی فضیلت ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن جس ہستی کا نام لے کر ہم یہ کام کرتے ہیں، اس کے نام پر لنگر کھاتے ہیں، وہ ہستی کی سیرت کیسی تھی، ان کا اپنا کردار کیسا تھا، ان کے اس وجود پر خوف الہی کتنا طاری تھا، وہ کتنے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی اس آیت کریمہ کتنے مصداق تھے، وہ کتنے اس آیت کریمہ کے یعنی عمل کرنے والے تھے۔ ہم نے وہ بات نہیں سوچی کبھی، نہ ان سے وہ لیا، حالانکہ کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اولیاء کرام میں سے حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کی ذات بابا وہ ہستی ہے جن کی ذات کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ولیوں میں سے، کیا ہے، بڑا لکھا ہو صوفیان نے، علماء نے سیرت کے بارے میں، اور آپ کی جو کتاب ہیں فتوح الغیب وغیرہ کتابوں میں، اس پہ لوگوں نے تفسیریں لکھی، اتنا کچھ آپ نے بیان کیا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ رفعت، یہ بلندی کیسے حاصل کی ہے، ہم بھی وہ بلندی کی طرف چاہیں۔ وہ ہمیں تو یہی سکھانے آتے ہیں نا کہ لوگوں تم اپنا رستہ بھول گئے، دین بھول گئے، اسلام بھول گئے، قرآن بھول گئے، حدیث بھول گئے، محبت رسول جیسا صحابہ نے کیا تھا وہ بھول گئے، وہ جس طرح آپ کرتے ہیں اس طرح نہیں، ایسے ہے، وہ ہمیں یہ بتانے آتے ہیں، تو ہم ان کا وہ سبق لیتے نہیں ہیں، ہم اس لیے سنتے ہم ضرور ہیں
ان سے محبت کا دعویٰ ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن جو وہ کہہ کر گئے تھے یا کر گئے تھے اس پہ نہ ہم ان کی بات مانی نہ ان کا کیا ہوا کیا۔ میں روایت پڑھ رہا تھا کہ مقام مطاف پر ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ اپنی پیشانی کینکریوں پر رکھ کر، اپنی پیشانی روڑوں پر رکھ کر، کینکریوں پر رکھ کر زاروں قطار رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے اور بڑا گریہ زاری کر رہا ہے۔ لوگ ان کے رونے کی وجہ سے یعنی خود خوفزدہ ہو جاتی ہے، پتہ کتنا گناہ گار شخص ہوگا، اتنی درد بری آواز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رو رہا ہے، اور لوگ تو وہاں پہ دعا بھی کر رہے ہیں۔ جو فرماتے ہیں کہ ایک وہاں سے جب ایک بندہ گزرا، اس نے کہا یہ تو بڑا گناہ گار بندہ ہے، وہ اپنے بارے میں دعائیں کرنا بھول گیا، اس کے بارے میں رب سے دعائیں کر رہا ہے، یار اس کو معاف کر دے، یہ بڑا گناہ گار ہے، پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہوگا، اور اپنے گناہوں پہ روئے جا رہا ہے۔ دعا کیا کرتا ہے مولا؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ مجھے قیامت والے دن پوچھنا نہ، کیا ہے؟ اگر پوچھنا ہے تو مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ کیا کر کے اٹھانا؟ اندھا کر کے اٹھانا۔ میں تو اس قابل ہی نہیں، تیرے سامنے سے پیش کیا ہونا ہے، میں تو تیرے بندوں کے سامنے بھی پیش ہونے قابل نہیں، اتنا گناہ گار ہوں، اتنا خطا کار ہوں، میرے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے اس انداز سے وہ دعا کر رہے تھے، وہ شخص قریب سے گزرا، اس نے کہا یہ پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوگا، اللہ سے ایسی دعا مانگ رہا ہے، مولا معاشر میں یا تو مجھے اٹھانا ہی نہ، اور اٹھانا ہے تو اندھا کر کے اٹھانا، مجھے نظر کچھ نہ آئے، میں کسی کو نہ دیکھوں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھ سے میرا مالک کیا پوچھ رہا ہے اور میں جواب کیا دے رہا ہوں، میں کسی کو نہ دیکھوں۔ میں اتنا اپنے آپ، اتنا عاجزی ہے، اتنے انکساری ہے، اتنا اپنے آپ کو مان لیا ہے، اور رب کی یاد اتنا فنا فلا ہو چکا ہے کہ رب کے سامنے بھی یہ دعا کر رہا ہے، مولا مجھے اندھا کر کے اٹھانا، میں کسی کو نہ دیکھوں، میں تو اس قابل ہی نہیں، مولا تیری بارگاہ پیش ہونا تو بڑی بات ہے، میں تو تیرے بندوں کے سامنے بھی جانے کے قابل نہیں ہوں۔ اس انداز سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ جو جسا گزرنے والا تھا وہ بھی اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، اپنے بارے وہ بھی بھول گیا کہ میں نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، اپنی بخشش کی دعا کرنی ہے، وہ اپنی دعائیں بھول کے اس شخص کے بارے میں دعائیں کر رہا ہے اور ساتھ طواف کر رہا تھا۔ کرتے کرتے اب یہ تجسس بڑھ گیا کہ سر سجدے میں ہے، پیشانی سجدے میں ہے، زمین نیا رب کی بارگاہ میں جھکائے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کتنا گناہ گار ہوگا۔ تو پھر تجسس بھی ہوتا ہے، بندہ سر اٹھائے میں دیکھوں، ہوتا ہے نا دل میں تجسس سے خواہش پیدا ہوتی ہے، یار کتنا بندہ گناہ گار ہوگا، اس کو دیکھو تو صحیح کون ہوگا، کیسا ہوگا۔ اس کی اب یہ تجسس بڑھتا جا رہا ہے، اتنا روتا ہے، اتنا گریزاری کرتا ہے۔ کہتے جب اس شخص نے سر سجدے سے اٹھایا، اس کی حیرت کی، یعنی اتنی حیرت زدہ وہ ہوا شخص دیکھنے والا کہ یہ تو عام ہستی نہیں ہے، یہ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی کی ہستی بات ہے، جن کا زندگی بھر، جن کے بارے میں تمام علماء نے لکھا ہے یہ پیدائشی ولی تھے۔ سنا ہے نا ہم نے، یہ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، رب کائنات نے پیدا ہی ولی کیا ہے، جن کی ولایت کے دلیل میں جو گواہی ہے اولیاء پہلے والے دے رہے ہیں کہ حضور غوث العظم ایسا اللہ کا ولی ہے، آئے بعد میں ہے، ولایت کے چرچے پہلے بڑھ گئے، جنہیں میں شور پہلے پڑ چکا ہے، اللہ کا ولی آنے والا ہے۔ آپ رمضان میں آتے ہیں تو رمضان میں بھی بچپن میں ابھی پتہ نہیں، جس عمر میں بچے کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں چلتا، اس ماحول میں بھی حضور غوث العظم دن میں روزہ رکھتے ہیں، جن کو اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے، صبح شام پیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یہ بادشاہ ولی ہے، اور اللہ کے فرشتے وہاں پہ آوازیں دیتے ہیں اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اس ہستی کا یہ عالم ہے جن کی ولایت بچپن سے مشہور ہے، اور ان کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ جنہوں بچپن سے فقر و فاقے میں گزارے ہیں۔
علم حاصل کرتے ہوئے گزارے ہیں، کبھی زندگی بھر جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی نماز فرض نماز تو دور کی بات ہے، تہجد گزاری اس ہستی نے کی ہے۔ ان کا عالم یہ ہے، وہ دیکھنے والا حیران رہ گیا کہ اگر اس ہستی کا یہ عالم ہے رب کے خوف سے اتنا آپ اپنے کانپ رہے ہیں، اتنا گریہ زاری کر رہے ہیں، ہم تو ہیں ہی گناہوں کے لت پت، ہم تو سرانے سراپا ہی گناہ ہیں، ہمیں رب سے کتنا مانگنا چاہیے۔ وہ ہستی پاک اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون کے بارے میں آتا ہے نا کہ حجاز بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، تھوڑی سی کوئی بات اس کے سامنے کرتا، اس کی بات کو رد کرتا، وہ اتنا ظالم تھا اس شخص کا سر اتار کے تن سے جدا کر دیتا تھا۔ اس نے سنا کہ فلاں علاقے میں بڑا درویش رہتا ہے، بڑا اللہ کا ولی رہتا ہے، اس نے اس کو بلایا کہ میں اس اللہ کے ولی کو ملنا چاہتا ہوں۔ حجاز بن یوسف نے کہا، بلایا یا خود چلا گیا، اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہا، اللہ کے ولی سے کہا کہ آپ میرے لیے کوئی نصیحت فرما دیں۔ کیا کہا؟ نصیحت فرما دیں، اللہ تعالیٰ میرے لیے رحم فرمائے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ جلدی اٹھا نہ کریں، آپ 12-1 بجے صبح اٹھا کریں۔ کیا نصیحت فرمائی؟ 12-1 بجے صبح اٹھا کریں، جلدی صبح اٹھا نہ کریں آپ۔ چنگی وصیت کی ہے، میں وقت کا بادشاہ ہوں، وقت کا حکمران ہوں، اگر میں ہی 12-1 بجے اٹھوں گا تو بقیہ عوام کا کیا بنے گا؟ اس اللہ کے ولی منہ پہ کہا اس لیے تو ہے بڑا ظالم، جب تک سویا رہے گا تیرے ظلم سے مظلوم بچا رہے گا۔ کیا وصیت کی کہ تو 12-1 بجے اٹھا کر؟ پوچھا وہ کیوں، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا تو ہے بڑا ظالم، منہ پہ کہا جا رہا ہے تو ہے بڑا ظالم ہے، جب تک سویا رہے گا تیرے ظلم سے مظلوم بچا رہے گا۔ بڑے حیران ہوا حجاز بن یوسف، اللہ کا ولی تھا، انہیں اللہ کا ولی لا خوف ہوتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کوئی خوف ڈر نہیں ہوتا۔ تو خیر اس نے کہا اللہ کا ولی ہے، اس نے کہا پھر میری دعا کرے اللہ مجھے ہدایت دے دے، ایسی دعا کر دیں کہ میرے دعا کریں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ کا ولی وہیں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا اللہ اس کو جلدی موت دے دے۔ کیا کہا؟ حجاز بن یوسف نے کہا چنگی دعا دیتی بھی، یہ دعا کی جو بد دعا ہے، کہا یہ تیرے لیے یہ بھی دعا ہے۔ پوچھا حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب تک تو زندہ رہے گا تو گناہوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ تو گناہ کرتا چلا جا رہا ہے، میں نے دعا کی مولا اس کو جلدی موت دے دے تاکہ موت آ جائے تو گناہوں سے رک جائے۔ یہ تیرے لیے بد دعا نہیں ہے، تیرے لیے دعا ہے، تو جب تک زندہ رہے گا تو گناہ کرتا رہے گا، جب موت آ جائے گی تو گناہوں سے رک جائے گا۔ یہ تیری بد دعا نہیں، تیری دعا ہے۔ تو اللہ کا ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کا مصداق ہوتا ہے، سراپا ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ وہی بات کہتا ہے جو اس کے فائدے کی بات۔ دوستان محترم، آج ہم اللہ کے ولیوں کی پہچان بھول گئے ہیں، ہم نے کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں ہیں، اس فکر میں رہتے نہیں ہیں ہم کسی اللہ والے کے پاس جائیں اور اللہ والا کی جو نشانیاں ہیں، جو علامتیں، اس کو پرکھیں دیکھیں۔ ہم جو ننگا ہے، جو فٹ بال بیٹھا ہوا ہے، جو یعنی کئی سال نہاتا ہی نہیں، ہم اس کو ولی مان لیتے ہیں، یہ اللہ کا بڑا ولی ہے۔ آج اس لیے گمراہی اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی ہوتا ہی وہ جو ہے سراپا تقویٰ ہوتا ہے۔